بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ ہر مذہب کا طریقہ اور اس کے رسم و رواج، مذہبی اقدار اور تعلیمات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس وجہ سے جو جس مذہب سے وابستہ ہوتا ہے وہ اپنے عقائد اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ کوئی فرد دوسرے دین کے رسوم یا اس کے افکار و خیالات کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں مانتا۔ البتہ مذاہب کا احترام اور تقدس اپنی جگہ اہم ہے۔ رواداری عام ہو جائے تو یقیناً ہر معاشرے میں امن و امان اور بھائی چارہ بڑھے گا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں ایک ہی سچا دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ پہلے جو بات ہم نے کی کہ ہر مذہب کا احترام ضروری ہے، تو وہ اس لیے کہ ہر مذہب کی تعلیمات میں چند ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا دین اسلام کا اہم تقاضا ہے، یعنی ہر مذہب میں خدا کے واحد ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک نوجوان نے کیا۔ وہ نوجوان ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع میں گیا اور سوال کیا، جیسے آپ نے کہا کہ تمام مذاہب کے ڈھانچے ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، تو پھر ہمیں دوسرے مذہب میں تبدیل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے ہی مذہب کو نہیں سمجھ سکتے اور اس چیز کی پیروی نہیں کر سکتے کہ کیوں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ My name is Jitendra. I am a software engineer. I have a questions. Like you said, our religion scriptures are giving same message that there are only one God. Then why we need to be convert in a other religion? We can't understand our own religion and follow this thing. Why need to be convert? ناظرین، یہ سوال سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کی بہت تعریف کی کہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ قرآن سورہ عمران میں کہتا ہے، خدا کے نزدیک جو واحد مذہب قابل قبول ہے وہ اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مذہب بھیجا ہے، تمام رسولوں نے صرف ایک مذہب کی تبلیغ کی، لیکن جب وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو انسان اسے بدلتے رہتے ہیں۔ جس لمحے آسمانی صحیفوں میں رد و بدل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک نیا رسول بھیجا، مگر تمام رسولوں نے ایک ہی بات سکھائی کہ ایک خدا ہے، بتوں کی عبادت نہ کرو۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ تک جتنے بھی رسول ہیں، ان سب نے ایک ہی چیز کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ حجر میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے کرپشن سے بچائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے ذمہ لے لیا، کوئی بھی اس کو نہیں بدل سکتا، چاہے آپ چاہیں بھی تب بھی کچھ نہیں بدل سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی صحیفے یا کتابیں تبدیل ہوتی گئیں۔ اب جب آخری نسخہ قرآن ہے تو قادر مطلق خدا کہتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب میں جو کام کر رہا ہوں وہ لوگوں کو لڑانے والا نہیں، وہ کر رہا ہوں جس سے سب کو فائدہ ہو۔ جب دوسرے لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو دو مذاہب کے ماننے والوں میں تصادم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک کتاب کو تو سچا مانے، تو ہندو یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ میں وید کو خدا کا کلام مانتا ہوں۔ عیسائی یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ میں مانتا ہوں کہ بائبل خدا کا کلام ہے، اور مسلمان یہ کہنے پر اعتراض نہیں اٹھائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور مجھے یہ ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر میں جو سادہ سا فارمولا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان، ہندو اور عیسائی تین دنیا کے بڑے مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ یہ دنیا کی آبادی کا 50% بنتے ہیں، تو اپنی اپنی کتاب میں لکھی ایسی باتوں پر یقین کریں جو سب کے اندر مشترک ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں۔ تو اگر ایک چیز قرآن، ویدا اور بائبل میں ایک جیسی ہے، کیا آپ کو اسے ماننے پر اعتراض ہوگا؟ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان مماثلت پر تقریر کی، یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کی گفتگو تھی۔ میں نے اسلام اور ہندو مت میں مماثلت پر بات کی، تو کیوں نہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو تینوں مذاہب میں ایک جیسی ہیں۔ What I am doing, let us agree to follow what is common. What is different we'll discuss tomorrow. So my son gave a talk on similarities between Islam and Christianity. It was more than 1 hour talk.
I have given a talk on similarity between Islam and Hinduism. Let us agree to follow what is common. اس پر اس نوجوان نے کہا کہ میرا اس پر یقین ہے کہ خدا ایک ہے. مسلمان اللہ کہتے ہیں, عیسائی جیزس کہتے ہیں, ہندو اپنا نام لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر اس نوجوان سے کہا کہ آپ اپنے ذہن کی بات بتا رہے ہیں, مگر میں آپ کو آپ کی کتاب ویدا سے حوالہ دے رہا ہوں. اس دوران ایک خاتون کی پیچھے سے کوئی آواز آئی جیسا وہ کہہ رہی ہو کہ جیزس خدا ہے, نعوذ باللہ. تو ڈاکٹر صاحب نے اس ہندو نوجوان سے کہا کہ آپ کی کتاب ویدا جیزس کو خدا نہیں کہتی, قرآن نہیں کہتا, یہاں تک کہ بائبل میں بھی یہ نہیں لکھا. تو کیا میں اس خاتون کی بات سن کر مان لوں کہ جیزس خدا ہے؟ وہ بغیر کسی حوالے کے صرف تقریر کرنا چاہتی ہے. ایک حوالہ دیا, وہ بھی غلط تھا. تو ہمیں صرف اس کی پیروی کرنی چاہیے جو کتابوں میں لکھا ہے. ناظرین, اس گفتگو کو سنیے, یہ بہت ہی دلچسپ مکالمہ تھا. Should I follow what is in your mind or should I follow what is in Veda? In what in Veda you are saying? Correct. So let me, what you're talking is half correct, half wrong. Yeah, I don't know about religion, other things. So therefore you hear, Quran says, Fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Ask the person who's an expert. I'm a student of comparative religion, I'm giving you references. Just because that lady behind saying Jesus is God, will you believe Jesus is God? No, I don't want to give any reference. No. Does the Veda say Jesus is God? Huh? Does the Veda says Jesus is God? Does the Veda says Jesus is God? No. No. Does the Quran say no? Even the Bible does not say. So why am I supposed to follow that lady? She wants to give a speech here. She quoted one reference, that was so wrong. She wants to preach without references. So let us follow the scripture. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا قرآن, ویدا اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی مجسمہ نہیں ہے. ہندوؤں کی کتاب میں لکھا ہے خدا کو کوئی پرتھیما نہیں. پرتھیما کا مطلب ہے ایک تصویر, پینٹنگ, پورٹریٹ, مجسمہ. یعنی اس خدا کا مجسمہ کوئی تصویر نہیں ہے. ہر جگہ لکھا ہے خدا ایک ہے, اس کی کوئی تصویر نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی اولاد نہیں ہے, اس کے والدین نہیں ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حوالہ جات دیے اور بتایا کہ تمام مذاہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کرتے ہیں, ان کی پہچان بتاتے ہیں. بائبل اور ویدا میں بھی لکھا ہے کہ تو عیسائی کیوں نہیں مانتے, ہندو کیوں نہیں مانتے. ہندو اور عیسائیوں کے صحیفوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل درج ہے. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے, ان کی والدہ کا نام سمتی ہے. آپ کو غار میں رات کے وقت وحی حاصل ہوئی. وہ صحابہ کے لیے ہوں گے, وہ شمال کی طرف ہجرت کریں گے, پھر واپس آئیں گے. ان تمام تفصیلات کے بعد کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا, میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. تو ڈاکٹر صاحب بولے, تو اس میں کس کا قصور ہے, میرا یا آپ کا؟ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, آپ گھر جا کر چیک کریں. تو نوجوان بولا, میں پھر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے, اس کو چاہے اللہ کہیں یا اوم کہیں یا برہما. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو ٹوک کر کہا کہ آپ غلط نام دے سکتے ہیں خدا کو. کیا آپ نے برہما کی تصویر دیکھی ہے؟ آپ اگر کسی مسلمان سے پوچھیں کہ اللہ کیا دکھتا ہے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر جب ہندو سے پوچھیں کہ برہما کا پوچھیں تو کوئی بھی بتا دے گا کہ اس کے 4 سر ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آدھا ٹھیک ہے اور آدھا غلط. آپ کی معلومات کم ہیں. اگر آپ کا علم کم ہو تو آپ خدا کو غلط نام اور شکل دے دیتے ہیں. دونوں کے درمیان یہ مکالمہ بہت لمبا مگر دلچسپ تھا. اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو بھی سناتے ہیں. Today when you ask any Muslim what is the image of Allah, he will not say anything. But when you ask a Hindu what is the image of Brahma, he will tell you. Brahma has got 4 heads, on each head is a crown. Brahma and Par-Brahma, both are different that things. Brahma, if you have Brahma, you cannot have Par-Brahma. I am not talking about Brahma. Is the you cannot have Par-Brahma. You cannot have Par-Brahma. Why? Par-Brahma. Par-Brahma you cannot have because it is an superlative. You cannot have superlative for God. You understand? Brahma, Par-Brahma means superior to Brahma, correct? Par-Brahma is the pare, means which you can't think about your imagination. I know it, brother. Yeah. All these words, many of these words are wrong. Some words are correct. Therefore, don't use a wrong terminology for God. Your knowledge is limited, correct?
That's the reason if your knowledge is limited, sometimes you give a name to Almighty God and make an image of that. Like Vishnu, they make an image. The attribute is good. Attribute is good sustainer, we agree with it. But giving an image, we disagree with it. डॉक्टर साहब ने कहा हिंदू किताबों में भी लिखा है कि शराब से बचो, जुए से बचो, हिजाब करो, यही ईसाईयत और इस्लाम में है। आप मुझे कोई भी चीज बता दें जो तीनों किताबों में एक जैसी हो, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं इसकी पैरवी करूंगा और उस पर अमल करूंगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। In the Hindu scripture that you should not have alcohol, that you should not gamble. It's mentioned that the women should wear hijab. They should draw the head covering over the head, over their bosom. All this is mentioned that you should not gamble. Same thing mentioned in the Quran, should not have alcohol, should not gamble. It's mentioned that you should do hijab. So you hear my talk on similarities between Islam and Hinduism, and let us agree to follow what is common. Problem is, you talk about unity, but you don't want to follow. Who's to blame? You take me anything in the Quran which matches with your way, I will follow. Anything in the Quran, give reference number, chapter number, verse number, Dr. Zakir Naik will follow. Mard ka bachcha. Right or wrong? इस सारी गुफ्तगू के बाद डॉक्टर साहब ने इस नौजवान को इस चीज की तकलीद करना शुरू कर दी कि वो घर जाकर जो भी इसको बताया है इस पर रिसर्च करेगा। मगर उस नौजवान ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि घर जाकर रिसर्च कर लूं, मगर मैं 100% नहीं कह सकता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर तुम मर्द के बच्चे नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि सारे हवाला जात दे दिए, बस घर जाकर चेक कर लो। काफी लेतोलाल के बाद उस नौजवान ने आखिरकार हाँ कर ही दी। नाज़रीन, आप भी ये गुफ्तगू सुनिए। Follow your scripture. Follow your scripture. Even though your scriptures have been distorted, at least let us follow what is common. Right or wrong? Yeah, common we follow beliefs, we do practice. So now good will you things. go home and check about the prophecy of Prophet Muhammad in the Hindu scripture today? No. You will not check up today. I will try. I will not. I can't say anything. What is the use? I can't commit. What is the use? That means you are not mard ka bachcha. What is the use? What you You are think? talking. You are talking It's, about people should come to common. No, it's not Why talking should about we that. fight? I am telling, don't fight. At least follow your scripture. You want to follow. इसकी ये गुफ्तगू आपने सुनी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।